میں دلہن بن کر بڑے دل سے عبدل کے گھر آئی تھی تو میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ میں بہت ہی ڈری ہوئی تھی، مجھ پر ایک خوف طاری تھا۔ میں دل کی دھڑکنیں بہت ہی تیز چل رہی تھی، میرے ہاتھوں میں لرزش تھی، میرا وجود کپکپا رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ مجھے میری نند نے ہادی کے کمرے میں بٹھا دیا۔ جیسے ہی وقت گزر رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کچھ ہی دیر میں عبدل ہادی کمرے میں آ جائے۔ یہ سوچ کر میری جان نکل گئی تھی۔ ابھی میں اپنی انہی سوچوں کی مبتلا بن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے ہادی تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے لگا میرا اگلا سانس ہی نہیں آئے گا، کیونکہ دل کو کچھ ہونے والا تھا۔ اس کا خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے اس نے بند کیا تھا۔ میرا دل تو جیسے دروازے کے بند ہونے پر ہی یوں لگا جیسے سینے میں ہی تھم گیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ میری ساس بڑی بدحواسی میں اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ کہنے لگی کہ ایک تو شادی کے ہنگامے میں بھول ہی گئی تھی۔ ہادی نے تو 10 منٹ کے اندر اندر مجھے مہمانوں کے سامنے ہی ذلیل کر کے رکھ دیا۔ چلو اٹھو بیٹا، ذرا بیڈ کی چادر بدل دوں۔ میں بیڈ سے اتری، انہوں نے چادر اتار کر صوفے پر رکھی۔ بیڈ پر انہوں نے سفید رنگ کی چادر بچھا دی۔ یہ دیکھ کر میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا تھا۔ کہنے لگی کہ ایک تو شادی کے کاموں میں انسان کی مت ہی ماری جاتی ہے۔ 2 منٹ میں انہوں نے بیڈ پر سفید چادر بچھا دی۔ کہنے لگی عبدل ہادی اس معاملے میں بڑا وہمی ہے۔ کمرے کی چادر دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ نے سفید چادر کیوں نہیں دی؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکی با کردار ہے یا نہیں؟ یہ سن کر میرے تو پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میری سانس کمرے سے جا چکی تھی، لیکن میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ بے تحاشا خوف میں سوچ میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہیں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، عبدل کمرے میں داخل ہوا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا۔ جیسے ہی میرے پاس بیٹھا میں بری طرح سے کپکپانے لگی تھی۔ اس نے میرا چہرہ اوپر کیا اور مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ جتنا تصور میں نے تمہاری خوبصورتی کا اپنی ماں کی باتیں سن کر بنایا تھا وہ سبھی تمہارے سامنے صحیح لگ رہے ہیں۔ میری ماں نے تمہاری خوبصورتی کی بہت ہی تعریف کی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم کم تھی، تم اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے جیب سے مخملی ڈبی نکالی جس میں شاید منہ دکھائی کیا کوئی تحفہ تھا، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے لاکٹ کی چین نکالی، پھر میرے گلے میں پہنانے لگا۔ چین کو پہناتے ہوئے جب عبدل ہادی کی انگلیاں میری گردن پر سفر کرنے لگی تو میری جان پر بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی فطرت کی بڑھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چاہنے والا خمار میری جان قطرہ قطرہ نکل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب بڑھنے لگا میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ اس حرکت پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا پتی ہوں میں تمہارا مایا، نکاح ہوا ہے ہم دونوں کا۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہی ہوتا ہے، ان دونوں کے بیچ کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی طرح بالکل ٹھنڈا پڑا تھا۔ شاید وہ مجھے اپنے اندر سمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں پوری کی پوری یوں جل رہی تھی جیسے مجھ پر زلزلہ طاری ہو گیا ہو۔ کہنے لگا یہ نبیوں کا عمل ہے، سنت رسول ہے، ہمارے بیچ جو بھی ہوگا وہ جائز ہے۔ لڑکی اکثر ایسے موقع پر گھبرا جاتی ہے۔ شاید میرے کپکپانے پر اور گھبرانے پر وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں گھر میں رخصت ہونے سے پہلے نیند کی 4 گولیاں کھا کر آئی تھی، اس لیے میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ہوش کی دنیا سے کھو چکی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے دھڑ سے بیڈ پر گری۔ یہ یاد ہے کہ ہادی مجھے ہلا جلا کر کہہ رہا تھا کہ مایا تمہیں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرا دماغ بالکل گم ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میں اپنے ہی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری ساس میرے سرہانے بیٹھی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور ہادی کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھنے لگی تو میری ساس کہنے لگی لیٹی رہو۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب مجھے ہوش میں دیکھا تو کہنے لگی
کہ جیسے ہی ڈرپ ختم ہو تو عبدل اس سے کہیے کہ اتار دے۔ پھر اس نے مجھے کچھ میڈیسن لکھ کر دی اور کہنے لگی کہ اس کو باقاعدہ استعمال کروائے۔ جلد ہی ڈاکٹر ہدایت دے کر جا چکی تھی۔ ساس کہنے لگی میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہادی کے ماتھے پر بل پڑے تھے، غصے سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں ابھی تک اسی لباس میں مبتلا تھی، لیکن اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ میرے پاس آیا، مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا تماشا کیا تھا تم نے؟ رات کو نیند کی گولیاں کھائی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے نظر چرا لی۔ کہنے لگا آر یو اسٹوپڈ رانیہ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دے، مجھے شادی سے خوف آ رہا تھا۔ میری بات سن کر تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا تو اس کا حل یہ تھا جو تم نے کیا؟ پوری رات تم نے ہم سب گھر والوں کو پریشان کیا۔ کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کی رات نیند کی گولیاں کھا کر تو نہیں آتی۔ ہر لڑکی کو ہی شادی کا رات کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک نئے رشتے میں بننے جا رہی ہوتی ہے اور پتی سے اس کا تعلق کافی گہرا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی لڑکی نیند کی گولیاں نہیں کھاتی۔ میری ڈرپ ختم ہو چکی تھی، اس نے میری ڈرپ اتار دی۔ مجھے پیار سے سمجھانے لگا، کہنے لگا آج کی رات کے لیے میں نے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کچھ وقت دے دینا چاہیے تاکہ تم ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رات والی بدقسمتی نے تمہارا نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں ذہنی طور پر کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس نہ آئے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ہی بڑی وجہ تھی۔ لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ وہ مجھے 4 دن دے دیتا، 1 ہفتہ دے دیتا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے دیتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس شخص کے منہ زور کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور میں بدحواس بھی نہ تھا۔ میرے دل میں کوئی امنگ تھی، نہ میری شادی میری مرضی کے مطابق ہوئی تھی، یہ بھی نہیں کہ میں کوئی زبردستی کا بندھن نبھا رہی تھی۔ لیکن بہرحال میرا سارا خوف اس بات سے بیٹھ گیا تھا کہ میرے لیے موت کا پیغام آ جاتا اگر رات کو میں نے میڈیسن نہ کھائی ہوتی۔ کہنے لگا کتنی خوبصورت معصوم ہو، تمہیں دیکھ کر میرا دل مجھے بے ایمانی پر اترتا ہے، لیکن بہرحال تمہارا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئی۔ مجھے دودھ پلا کر انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہا۔ میں دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ میری ساس اور پتی دونوں بہت ہی اچھے تھے۔ نند شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی اپنے گھر کو جا چکی تھی۔ ہادی نے تو 2-3 دن مجھے کچھ نہیں کہا، بس مجھے اپنے رشتے کی نوت یاد کرواتا رہا۔ لیکن ان 3 دنوں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی گئی چیز اپنے استعمال میں نہیں لاتا۔ کہتا تھا مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کے استعمال ہو چکی ہو۔ ایک بار کھانے کے دوران میرے گلے میں مرچی لگ گئی۔ میں نے بے اختیار ہادی کا گلاس پکڑا اور پانی پینے لگی۔ جب میں نے پانی کا گلاس واپس رکھا تو اس نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے لیے دوسرے گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ میں نے کہا آپ اسی گلاس میں پانی پی لیں، یہ آپ کا ہی تو گلاس ہے۔ کہنے لگا نہیں، میں کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتا۔ باقی معاملات میں بھی وہ کچھ ایسا ہی تھا، کھانا بھی وہ اپنی الگ پلیٹ میں ہی کھاتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا، اس نے تولیہ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ غصے سے مجھ سے کہنے لگا کہ پلیز میری چیزیں مت استعمال کیا کرو۔ ہانیہ، مجھے بہت ہی ایریٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل جیسے تھم رہا تھا، کیونکہ جس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی دردناک تھی کہ مجھے کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہادی کی عادت جس طرح کی تھی، میرا دل اس وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا تھا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ اپنے رشتے کے حق کا تقاضا کرے گا تو میں کیا کروں گی۔ میں اس وقت بہت ہی سوچ کر میرا دل دہل نہیں لگتا تھا۔ میری شادی کو 8 دن گزرے تو میں نے گھر کا کام بھی کرنا شروع کر دیا، کھانا بھی بنانے لگی۔ ساس مجھے بہت ہی خوش رکھتی تھی۔ شام کو جب ہادی اپنے آفس سے واپس آتا تو کھانے کے دوران مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں کچن میں جا کر برتن دھو رہی تھی جب وہ میرے پیچھے آ گیا۔
کہنے لگا بہت ہی ظالم ہو، 10 دن گزرے ہیں ہماری شادی کو، لیکن تم نے میرے بارے میں ابھی بھی نہیں سوچا۔ میں میرے پاس آ گیا، میرا ہاتھ سے برتن پکڑے اور سنک میں رکھتے ہوئے کہنے لگا چھوڑو یہ سب اور میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ مجھے کمرے میں لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی اور میں یوں تھی کہ جیسے تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، میری دھڑکنیں بری طرح سے چل رہی تھی، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، میری حالت غیر ہونے لگی تھی، چہرے کی رنگت بھی پیلی پڑنے لگی تھی۔ میری بدحواسی کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا تو کوئی لڑکی نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو۔ ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، میری ماں کے ساتھ باتیں کرتی ہو، گھر کے کام بھی کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم برے طریقے سے کانپنے لگتی ہو۔ ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو وہ کہنے لگے میں کس لیے ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر اڑنے والی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹنے لگا اور پھر اپنے ہاتھوں سے میرا چہرہ چھونے لگا، لیکن میں نے فوراً اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس بار اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر روکا تھا۔ کہنے لگا آج نہیں، آج تم مجھے نہیں روکو گی، آج تم سے زبردستی بھی کرنی پڑے گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہارے اس ڈر کو میں اپنی محبت سے دور کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا جوڑا کھولا تھا، میرے بالوں کو آزاد کیا تھا۔ میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے آنسوؤں پر ضبط باندھے بڑی مشکل میں پڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا۔ میں نے کہا ہادی پلیز مجھے کچھ دن کا اور وقت دے دے۔ کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہونے لگا تھا، لیکن اس کی ذراست بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دم ہی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا اچھا کیا ہو جائے گا تمہیں؟ بے ہوش ہو جاؤ گی، ٹھیک ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ وہ سب کروں گا جس کا میں حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، اسے خود سے دور کرنے لگی، میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی، لیکن وہ شخص مجھے چھوڑنے پر تیار ہی نہ تھا۔ وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا، میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دم ہی جیسے اسے کچھ یاد آیا وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ او ہو، سفید چادر تو بچھانا ہی بھول گیا۔ یہ سفید چادر میرے لیے موت کا پیغام تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس سے جاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا چیز ہو تم، میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے اور میرے دور جانے سے بھی؟ ابھی آ رہا ہوں، ایک بار سفید چادر لے آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازوؤں سے جدا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ چادر تو میں چھپا چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس چادر کو ڈھونڈنے لگا، لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور الماری بند کر دی، واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا سفید چادر نے آج تمہاری جان بخش دی، ورنہ تو۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگا میرے مزاج کو تم اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوگی، مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے ہی اپنی عزت کہیں گنوا چکی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سائڈ کا لیمپ آف کیا اور سو گیا، لیکن میری تو جیسے آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت ہی کوشش کی کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ اگلے دن عبدالہادی مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا دوست بیر میں گیا ہے، ابھی واپس آیا ہے، ابھی اسے پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی شادی کی ٹریٹ دو۔ یہ کہہ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے اسے چائے پر بلایا ہے، تم چائے کا اچھے سے انتظام کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کافی ڈشز بنائی تھی۔ چائے ہادی نے اپنے دوست کے سامنے رکھی، لیکن مجھے بھی اندر بلانے لگا، کہنے لگا وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں، وہ آپ کا دوست ہے۔ کہنے لگا یہ میرا بہت ہی بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا، لیکن جیسے ہی میں نے سامنے اس نوجوان کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھ کر تو وہ بدحواس بھی کھو بیٹھا تھا۔
کہنے لگا فوراً سے کھڑا ہو گیا اور میرا پتی کہنے لگا، فرحان یہ میری بیوی ہے ہانیہ اور میں اسے رانی کہتا ہوں۔ یہ بہترین دوست ہے، میرے لیے اس کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اس کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی لیکن ہادی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا۔ میں چاہ کر بھی اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ سامنے کھڑا شخص میرے لیے جان لیوا تھا، بلکہ میرے خوف کی اصل وجہ وہی شخص تھا جو مجھ سے شکوہ گناہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہادی مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے ہی صحیح لیکن اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے میں بھول نہیں پاتی سب کچھ، لیکن قسمت کا شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ فرحان سے میری ملاقات ایک فیسٹیول میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کتاب لینا چاہتے تھے اور اتفاق سے یہ تھا کہ وہ کتاب بس ایک ہی تھی جس پر ہماری بحث ہوئی، لیکن پھر فرحان نے مجھے وہ کتاب اپنے فون نمبر اور نام لکھ کر دے دی۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا تھا۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا اور ان دنوں میں بھی دوستوں نے ان کے بوائے فرینڈ کے قصے سن کر بڑی متاثر ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکا نمبر دے رہا ہے تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرحان کو میں نے کال کی تھی۔ میں اسے ڈانٹنے لگی کہ اس نے اپنا نمبر میری بک پر کیوں لکھا۔ یہیں سے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو بڑھتے بڑھتے بہت ہی آگے تک چلا گیا۔ مجھے فرحان سے محبت ہو گئی اور وہ بھی کرتا تھا۔ پہل تو ہمارے درمیان گفتگو ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریف کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اسے اچھی لگی تھی اور جان بوجھ کر اس نے مجھ سے بحث شروع کی تھی۔ اسے اس کتاب سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس مجھ سے تھی، اس لیے اس نے نمبر بھی لکھ کر دیا تھا۔ میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنا تھا جیسے کہ میری دوستوں نے کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بے حد ہی عزیز ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمارا کسی بات پر کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات شیئر کرنے لگے تھے، وہ بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک بار فرحان نے مجھے باہر ملنے کے لیے کہا کہ مجھے ملے بنا چین نہیں آئے گا۔ میرا اپنا یہی حال تھا۔ اب باتوں سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے۔ میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے دل کے جذبات ابھرنے لگے اور بے قابو ہونے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا اور پھر ایک بار وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نکلی تو کالج کے لیے تھی، لیکن اصل مقصد فرحان سے ملاقات کرنا تھا۔ اس سے یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جا رہا ہے، 3 سال بعد واپس لوٹے گا اور پھر ہی میرا رشتہ مانگ سکتا ہے۔ 3 سال میں وہ ٹھیک ٹھاک سیٹ ہو جائے گا تو میرے گھر والوں کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، فرحان میں 3 سال کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر؟ میں تو مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس کے قریب ہو گئی، اس کے کندھے پر سر پر رکھ کر رونے لگی۔ ہم لوگ اس وقت بہت ہی ایک پارک میں موجود تھے جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ صبح کا وقت تھا، میں اور فرحان تھے، وہاں کسی کا بھی گزر نہیں تھا۔ میں یوں رونے لگی پر وہ بوکھلا گیا، میرا سر ہلا کر تسلی دینے لگا، کہنے لگا تم دل ہی کی برا مت کرو، لیکن یہ تو تمہیں سہنا ہی پڑے گا، ورنہ تمہارے پاپا کبھی بھی چھوٹی موٹی نوکری پر تمہارا رشتہ مجھ سے نہیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب فرحان پر بے خودی سی چھانے لگی۔ میں مجھے اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا جو بالکل خالی تھا۔ خالی گھر دیکھ کر میں پہلے تو بہت ہی گھبرا رہی تھی، لیکن مجھے فرحان پر بھروسہ تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا، کہنے لگا میں تمہارے بغیر وہاں پر کیسے جاؤں گا، مجھے ایک یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں پر جب بھی اداس ہوں تو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ سن کر پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے سامنے میں بے بس تھی، اس لیے زیادہ اعتراض نہیں کر پائی۔ ہم دونوں نے ساری حدیں پار کی۔ ہمیں خود ہی اندازہ نہیں ہوا وہ ایک ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی، اس لیے روئی جا رہی تھی۔
وہ کہنے لگا میں تم سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا نہیں ہوگا، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، تب تک تمہارا MA کمپلیٹ ہو جائے گا، میں واپس بھی آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا۔ میں نے پہلے 3 سال اس کا انتظار کیا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ پہل تو وہ مجھے دبئی سے کال پر بات کیا کرتا تھا، لیکن پھر اس کی کال آنی بھی بند ہو گئی تھی، اس کا فون بند جانے لگا تھا۔ بہت ہی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ 4 سال میں نے اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے رشتے آنے لگے، میں کبھی کوئی بہانہ کرتی تو کبھی کوئی، لیکن ہادی کے رشتے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ میں انکار کر سکتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت بھی تھا، ہینڈسم بھی تھا، ہر لحاظ سے اچھا تھا، میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاپا میری اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے میری شادی ہادی سے ہو گئی، لیکن جیسے ہی سفید چادر بچھائی گئی میں عجیب کشمکش میں گر گئی تھی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں بے کردار نہیں ہوں۔ اب تو فرحان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جب 3 سال کا کہہ کر 4 سال میں بھی نہیں آیا تھا تو کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا؟ اب میں تو پہلے ہی بڑی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا پتی بغیر سفید چادر کے مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا، اسے میرا پاک ہونے کا ثبوت چاہیے تھا جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، ہادی کمرے میں آیا، مجھے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہنے لگا چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں نے میڈیسن کھا چکی ہوں، کچھ دیر میں فرق پڑ جائے گا۔ کہنے لگا فرحان میرا بہت ہی گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، لیکن تم تو وہاں رکی ہی نہیں۔ میں نے کہا میرے سر میں صبح سے ہی درد تھا، اس لیے میں واپس کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگا کہ میرے دوست کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا برا ہوا ہے؟ ہادی کہنے لگا کہ فرحان ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا اسے چاہتا تھا، اس کے خاطر بیرون ملک بھی چلا گیا، لیکن وہاں 1 سال کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، اس لیے وہ اسٹک سے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل تک ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس لڑکی سے اس کا دوبارہ رابطہ نہیں ہوا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج بھی کروایا، لیکن اسے 4 سال کا پابند کر لیا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ سے نوکری جوائن کرے گا اور 4 سال تک واپس پاکستان نہیں جا سکتا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی رابطہ نہیں کر پایا کیونکہ اس کا نمبر اسی فون میں سیو تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں شادی کی رات سفید چادر کیوں رکھنا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہنے لگا اس لڑکی نے محبت میں میرے دوست کو اپنی عزت دینے سے بھی منع کیا تھا اور اب کسی اور کے ساتھ شادی کر کے مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہے اور پتی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی با کردار ہے بھی یا نہیں۔ میں ہادی کی بات سن کر رونے لگی۔ کہنے لگا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں نے فرحان سے محبت کی تھی لیکن پتہ نہیں تھا کہ یوں گناہ کر بیٹھوں گی۔ میں نے 3 سال تک اس کا انتظار کیا تھا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی خوف تھا کہ تم جان جاؤ گے، تم مجھے رکھو گے نہیں، مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ تمہیں سچ بتا دوں، لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں خوف میں پڑ گئی تھی۔ تم استعمال ہوئی چیز یوز ہی نہیں کرتے تھے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اپنی ہر بات کہہ دی ہے، چاہے تم مجھے معاف کر دو، چاہے تم مجھے سزا دے دو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی۔ کہنے لگا یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت گنوا دی؟ پھر کہنے لگا محبت اور عزت ایک ساتھ صرف عورت کو اس کا
पति दे सकता है, गैर महरम नहीं। मुझे फरहान की ये बात बहुत ही बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली, और मैं हमेशा उसको इस बात पर बहुत ही बुरा भला कहता था क्योंकि ये बात बहुत ही गैर मुनासिब है। फिर कहने लगा, मैंने अपना हर जज्बा संभाल के रखा था कि मेरी हर चीज़ पर मेरी बीवी का हक होगा, मेरी मोहब्बत पर, मेरे दिल पर। तुमसे रिश्ता हुआ तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ होने लगा। तुमसे जो मेरी महरम बन गई, निकाह के 2 बोलों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुद ही मोहब्बत पैदा कर दी। बेशक मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। मियाँ बीवी के एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास इंसान को पर्दे में रखता है, उसके ऐबों को भी छुपा लेता है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा ये ऐब भी छुपा लूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा। मैं पत्थर की बन गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हादी का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में हादी की मोहब्बत फरहान से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। चाहे जाने के काबिल था। वह मुझे माफ़ कर चुका था, फरहान से दोस्ती भी ख़त्म कर चुका था। उसके बाद फरहान कभी हमारे घर नहीं आया, और अब्दुल ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। मेरी शादी को 10 साल बीत चुके हैं। हमारे 3 बच्चे भी हैं। हादी ने मुझसे कभी भी मेरे पास्ट के बारे में मुझे ताना नहीं दिया, और मेरा ये हाल था कि मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी ज़ुबान से निकला हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने महरम से की जाती है, क्योंकि वह आपके साथ इज़्ज़त भी देता है। दूसरी मोहब्बत की तरह मोहब्बत के बदले इज़्ज़त नहीं मांगता। खुदरा अपने महरम में से मोहब्बत करे, और ना महरम की 4 मोहब्बत वाले जुमलों से अपनी ज़िंदगी और अपनी इज़्ज़त को बर्बाद न करे। और अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर करें कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।